سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر بخل کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ تو لغت عرب میں بخل سے مراد، یعنی کہ عربی زبان میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا اس میں سے سائل کو نہ دینا، یعنی جو بھی مانگنے والا ہو اسے نہ دینا۔ اور بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمہ واجب ہو اسے ادا نہ کرنا، یعنی جو آپ کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کو آپ ادا نہ کریں، یہ بخل ہے۔ اور صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے، شح یہ ہے کہ نہ کھائے اور نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ یعنی سخا اور جود، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، مگر جود جو ہے، جود و سخا کے اندر جود کا معنی یہ ہے کہ خود نہ کھائے مگر دوسروں کو کھلائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان میں یہ کہا۔ تو یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توریت میں مذکور اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا اور اس کا حکم دینا، یعنی اس آیت میں بخل سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توریت کے اندر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کو بیان نہ کرنا یا بیان کرنے میں بخل کرنا اور انہیں اس کا حکم دینا، یعنی چھپانے کا حکم دینا، بیان نہ کرنے کا حکم دینا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت میں مذکور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سرکار کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے یا بخل کرنے کا حکم دیتے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے فضل سے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں تم بخل کرو، سائل کو نہ دو، یا جہاں دینا تمہارے ذمہ واجب ہے وہاں بھی تم ادا نہ کرو، تو یہ بخل ہے، اور اس کی بہت بڑی اور شدید وعید آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جو مومن ہوگا اس میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے بخل اور دوسری ہے بد خلقی، برے اخلاق، اور ایک دوسرا ہے بخل۔ جو مومن ہوگا اس میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہوگی۔ تنبیہ کے طور پر اس سے موجودہ زمانے کے علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، یعنی جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے حیلے بہانے کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ
جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کو وہ کما حق کو بیان نہیں کرتے، اور جو بیان کرتے ہیں وہ انہیں روکنے کی طرح طرح کی حیلے بہانے کر کے کوششیں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، یعنی کہ ذکر کو روکے اور صرف نقص کا ڈھونڈنے والا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یعنی امتی کا فریضہ تو یہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے رسول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ قرآن میں اور احادیث میں آئے ہیں انہیں بیان کیا جائے، مگر بجائے بیان کرنے کے وہ لوگ نقص ڈھونڈتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے شان والی چیزوں کو بھی ایسے بیان کرتے ہیں جیسا کہ بہت بڑا عیب ہو، جیسا کہ حضور کی شان امی، حضور کا امی ہونا یہ حضور کی بہت بڑی شان ہے، مگر اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ یہ بہت بڑا عیب ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو بخل کے بارے میں کافی تفصیل آگے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 180 میں گزر چکی ہے کہ بخیل کے حوالے سے کیا وعیدیں ہیں، وہ ساری تفصیل آیت نمبر 180 کے اندر آل عمران میں گزر چکی ہے، مگر یہاں صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ مومن جو ہوگا اس میں یہ دو وصف، دو خصلتیں، دو عادتیں نہیں ہوگی، ایک بخل اور دوسرا ہے بدخلقی، اور یہ بہت بڑا وعید، شدید وعید کا سبب ہے۔ آگے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، یعنی کہ اللہ عز و جل جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اس نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، کبھی کبھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ایسا اظہار کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات اللہ نے نعمتیں دی ہیں پھر بھی اسے ان نعمتوں کو وہ چھپاتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں یا نعمتیں نہیں یا وہ خود تنگ دست ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، نعمتیں دی ہیں تو کھل کر کے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار موقع محل کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پرا گندہ بال اور ناپسندیدہ ہیئت میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے، یعنی اللہ جب اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا اللہ پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا کھل کر اظہار بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے نوازا ہے مگر آپ ان نعمتوں کا اظہار بھی نہ کریں، ریاکاری نہ ہو مگر موقع محل اور مناسبت کے اعتبار سے کبھی کبھی ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم فرمائی کہ وہ پراگندہ رہتے تھے اور بالکل حیات ایسی ہوتی پراگندہ، بال بکھرے ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ہر طرح کا مال اللہ نے عطا فرمایا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو پھر بندوں پر ان نعمتوں کا اثر دیکھنا اللہ پسند فرماتا ہے۔
تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے اس آیت سے جو سمجھ میں آئے وہ سماعت کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو تو یہ اللہ کا شکر ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ یعنی جو جائز لباس ہے، اللہ نے جیسی نعمتیں آپ کو دی ہیں، جیسا مال دیا ہے، اس کے اعتبار سے اخلاص کے ساتھ اس کا اظہار بہتر سے بہتر لباس پہننا یہ مستحب ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ ان کا مقصد یا دل میں نیت صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔